الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے ڈیلی کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور ہم ہر دن قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی سورہ پڑھتے ہیں، پھر ایک حدیث سمجھتے ہیں، اور رمضان کا پیغام بھی ہوتا ہے اخیر میں۔ تو چلتے ہیں آج کی سورہ کی طرف۔ آج ہم سورہ العصر کو سمجھیں گے۔ سورہ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ سورہ مختصر ہونے کے باوجود بہت ہی جامع سورہ ہے، بہت سارے میسیجز کو سموئے ہوئی ہے۔ اس میں کامیابی اور نقصان کے اسباب بیان کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس سورہ میں زمانہ کی قسم کھائی اور فرمایا والعصر، قسم ہے زمانہ کی۔ اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھائے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اصل میں اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ والا فلیصمت۔ سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم کھاؤ۔ جو قسم کھانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ اس لیے عام طور پر ہمارے سماج میں جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جان کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، مدینہ کی قسم، کعبہ کی قسم، اس طرح کی قسمیں ساری کی ساری حرام ہیں، جائز نہیں ہے۔ قسم کھا سکتے ہیں تو صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ برکیف اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھائی، اور زمانہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 طرح کا ہوتا ہے: پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ماضی، حال اور مستقبل۔ گویا اللہ تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھاتے ہوئے یہ کہا کہ انسان جو اس دھرتی پر ہیں، انسان جو اس دھرتی پر آئے، انسان جو اس دھرتی پر قیامت کے دن تک آئیں گے، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، گھاٹے میں تھے اور گھاٹے میں رہیں گے۔ چاہے وہ ارب پتی ہوں، چاہے وہ سائنسداں ہوں، چاہے وہ ملکوں کے پریسیڈنٹ ہوں، لیکن وہ گھاٹے میں ہیں، گھاٹے میں تھے، اور قیامت کے دن تک جو بھی انسان آئیں گے وہ گھاٹے میں رہیں گے۔ لیکن ان سارے انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو گھاٹے میں نہیں رہیں گے، کچھ لوگ ہیں جو فائدے میں ہوں گے، کچھ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اس سورہ میں ان کامیاب لوگوں کی 4 صفتیں بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا صفتیں ہیں؟ اللہ نے آگے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 خوبیاں ہیں: ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر کی تلقین۔ جن میں یہ 4 خوبیاں پیدا ہو گئیں وہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا ان آیات میں کامیاب لوگوں کے 4 اصول بتائے گئے ہیں۔ کیا ہیں وہ اصول؟ ایمان، عمل، دعوت اور صبر۔ ایمان، عمل، دعوت اور صبر۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں حق کی جانکاری، حق پر عمل، حق کی طرف دعوت دینا اور حق کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور حق کی طرف دوسروں کو دعوت دینے میں آنے والی پریشانی پر صبر کرنا۔ سب سے پہلے حق کی جانکاری۔ حق کی جانکاری یہ 3 چیزوں کی جانکاری کو شامل ہے: اللہ کا علم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور دین کا علم، کیونکہ اسی میں حق محدود ہے۔ اللہ کا علم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور دین کا علم، اور یہی 3 چیزیں ہیں جن کے متعلق ہر انسان سے قبر میں پوچھا جانے والا ہے۔ اللہ کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کا علم یہ ہے کہ اللہ کو اس کے رب ہونے میں یکتا جانا جائے، عبادت کی ساری قسموں کو اسی کے لیے خاص کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اس کی جو صفتیں ہیں ان ناموں اور ان صفتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے ہی ثابت کیا جائے جیسے وہ نام اور وہ صفتیں ثابت ہیں، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں اور ان صفتوں کو بیان کیا ہے۔ ان کی نہ تعویل کی جائے، ان کی نہ کیفیت بیان کی جائے اور نہ ہی ان کا انکار کیا جائے۔ جب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا تعلق ڈائریکٹ اپنے رب سے ہو جاتا ہے۔ اب اسے میڈل مین کی ضرورت نہیں رہتی، واسطے کی ضرورت نہیں رہتی، بس وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ رسول کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ رسول کا علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، آپ قریش خاندان کے بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ آمنہ بھی اس دنیا سے گزر گئیں، 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چل بسے، چچا نے ان کی کفالت کی، چند سکوں کے بدلے مکہ والوں کی بکریاں بھی چرائیں اور برائیوں سے اٹے ہوئے سماج میں نہایت ہی صاف ستھری زندگی گزاری، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو الصادق نہایت ہی سچے اور الامین نہایت ہی امانت دار کا لقب دے رکھا تھا۔ 40 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو اپنے پرائے سب دشمن ہو گئے۔ مکہ میں آپ نے 13 سال گزارا، مکہ کی دھرتی بنجر ثابت ہوئی تو مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں پر آپ نے اسلامی اسٹیٹ قائم کیا، لیکن اب بھی دشمنوں کی دشمنی میں کمی نہیں آئی تھی، حالانکہ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اپنی زمینیں چھوڑ دی تھیں، اپنا گھر چھوڑ دیا تھا اور سب کچھ چھوڑ کر مدینہ میں پناہ لے لی تھی۔ ہر سال ان سے جنگیں کرتے رہے، بالآخر ہجرت کے 10ویں سال مکہ جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح پا لیتے ہیں۔ پھر آپ کا رحم و کرم دیکھیے کہ 19 سال کے دشمنوں پر قابو پانے کے بعد سب کی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ 2 سال کے بعد آپ حج کے لیے جب جاتے ہیں
تو 1,44,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ حاضر تھے۔ حج کے کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کو جاننے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور پیغمبر مانا جائے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق کی جائے اور ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے۔ آپ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کیا جائے اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ آپ کی بات کا مقابلہ کسی بھی انسان کی بات سے نہ کیا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، صرف عربوں کے نبی نہیں، بلکہ سارے انسان اور سارے جنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آج سارے انسانوں کی نجات صرف اور صرف آپ کی لائی ہوئی تعلیم میں ہی پائی جاتی ہے۔ اللہ کی جانکاری ہو گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانکاری ہو گئی۔ دین کی جانکاری میں 3 چیزیں آتی ہیں: ایمان کا علم، اسلام کا علم اور احسان کا علم۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی ہم حدیث جبریل پڑھنے والے ہیں، اس میں اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ ایمان کے بعد دوسرا مرتبہ آتا ہے عمل کا، کیونکہ اس آیت میں 4 چیزیں کامیاب لوگوں کی پہچان کے طور پر بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر عمل، اور عمل میں سب سے پہلے عبادات کا درجہ آتا ہے، جن میں 4 فرائض ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے علاوہ بھی عبادات ہیں، جیسے دعا ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ یہ سب عبادتیں ہیں جن کا صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح عمل میں اخلاقیات کا بھی نمبر آتا ہے، کیریکٹرز کا بھی، کہ ایک انسان اچھے اخلاق کا پیکر بنے اور برے اخلاق سے دور رہے۔ عمل میں معاملات بھی آتے ہیں، جیسے جہاد ہے، خرید و فروخت ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، نکاح ہے، شادی ہے، وراثت ہے، طلاق ہے۔ عمل میں سیاست کا بھی درجہ آتا ہے، راجنیتی، جیسے حکومت کے قوانین کیسے ہوں گے، کورٹ کا سسٹم کیسا ہوگا، انٹرنیشنل تعلقات کے آداب کیا ہوں گے۔ اسلام ہمیں ان ساری چیزوں کی تفصیل سے جانکاری دیتا ہے۔ ایمان اور عمل کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے حق کی طرف دعوت، یا دین کی طرف دعوت، یا ہم نے ایمان قبول کیا اور اس پر عمل کرنے لگ گئے تو اب ہماری ذمہ داری بن گئی کہ اس کی طرف دوسروں کو بلائیں بھی۔ یہ کام ہر مسلمان کے کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر تم جانتے ہو تو تمہاری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ دوسروں تک وہ آیت پہنچاؤ۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایک امریکی نیشنلٹی کا آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، جب نماز سے فارغ ہوا تو مائک لے کر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا، جسے مشکل سے پڑھ سکا۔ پھر جب سورہ فاتحہ ختم کیا تو مائک رکھا اور مسجد سے نکلتا بنا۔ مسجد کے امام نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کہ مائک اٹھائے، سورہ فاتحہ پڑھی اور مائک رکھ کر چلتے بنے۔ اس نے کہا کہ صرف 2 دن پہلے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور میں نے ایک اسلامی کتاب میں پڑھا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور میں نے اب تک 7 آیتیں یاد کر لی تھیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسے پہنچا دوں۔ جی ہاں، یہ کردار ہوتا ہے ایک مسلمان کا۔ ہمارے پاس کتنا نالج ہے دین کا، کیا ہم نے یہ نالج دوسروں سے شیئر کیا؟ یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے بھائیوں۔ چوتھے نمبر پر دین سیکھنے میں، دین پر عمل کرنے میں اور دین کی طرف دعوت دینے میں، دین کی طرف بلانے میں کس طرح کی پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرنا، کیونکہ آپ اگر کسی کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے تو
وہ آپ کا سواگت نہیں کریں گے۔ کیوں سواگت نہیں کریں گے معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، سچائی کا علم نہیں ہے، اور جس کو سچائی کا علم نہیں ہوتا ہے نا، وہ ویرودھ کرتا ہے، وہ مخالفت کرتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو سچائی کی طرف بلائیں گے تو ان میں سے اکثر لوگ آپ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، آپ کو ٹارچر کر سکتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا سکتے ہیں، لیکن ایسی حالت میں آپ کو آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، کام چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ صبر کرنا ہے، سہنشیلتا سے کام لینا ہے اور برداشت کرنا ہے، کیونکہ یہی ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ آج کی حدیث جبریل، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس بیچ کے ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا۔ اس کے کپڑے بہت ہی سفید تھے اور اس کے بال بالکل کالے تھے، اس پر سفر کا کوئی نشان بھی ظاہر نہیں تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا اور اس نے اپنے دونوں گھٹنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیے اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے، اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تجھے اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت ہو۔ گویا کہ اس میں اسلام کے ارکان بتا دیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا اس آدمی پر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوچھتا وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، اور تصدیق وہ کرتا ہے جس کے پاس علم ہو، اور یہاں پر دونوں چیزیں جمع ہو رہی تھیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ وہ آدمی بولا آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس نہیں پیدا ہوتا ہے تو کم سے کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دینے لگے، اور تم دیکھو کہ ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریوں کے چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں، اونچے اونچے بھون بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا، ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عمر، تمہیں معلوم ہوا کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟
میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ کس لیے آئے تھے؟ تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث میں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی موجودگی میں تشریف لاتے ہیں تاکہ صحابہ کو دین سکھا سکیں اور دین سیکھنے کی ترتیب بتا سکیں۔ سب سے پہلے اسلام کا علم دیا، اور اسلام کیا ہے؟ کچھ ظاہری اعمال کا نام ہے جس کے 5 پلرز بتائے گئے۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، اور پھر حج۔ کلمہ شہادت دنیا کے سارے کلمات میں اگر سب سے زیادہ کوئی مظلوم کلمہ ہو سکتا ہے تو یہی کلمہ شہادت ہے، کہ یہ کلمہ سارے مسلمانوں کو یاد ہے۔ مسلمان اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہی کلمہ سکھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے مفہوم سے، اس کے پیغام سے، اس کے میسیج سے اکثر لوگ کوسوں دور ہیں۔ اس کلمہ میں بنیادی طور پر 2 باتیں بتائی گئی ہیں، عبادت کس کی اور عبادت کس طرح۔ یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور یہ عبادت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہوگی۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں، اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ یہ کلمہ دراصل اس بات کی مانگ کرتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے بیچ میں کسی کو بھی میڈل مین نہ بنائے، کسی مردے کو وسیلہ نہ بنائے، کسی مردے کو نفع پہنچانے والا اور نقصان دور کرنے والا نہ سمجھے، بلکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اپنے رب سے بن جائے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی جائے، پاکی، صفائی اور طہارت کے مسائل سیکھے جائیں، نماز کے مسائل اور احکام سیکھے جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر اگر اس کے مال میں زکوٰۃ آتی ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے اور زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بھی سیکھے۔ اور چوتھے نمبر پر سال میں پورے رمضان کے روزے رکھے اور روزہ کے احکام اور مسائل بھی سیکھے۔ اور 5ویں نمبر پر اگر طاقت ہے تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرے اور حج کے احکام اور مسائل بھی سیکھے۔ یہ اسلام کے 5 پلرز ہوئے، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ دوسرے نمبر پر ایمان کے ارکان جبریل امین نے سوال کے ذریعہ صحابہ کرام کو سکھایا۔ اور ایمان کیا ہے؟ دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور اعضاء و جوارح انگوں کے عمل کا نام ہے۔ ایمان کے 6 پلرز بتائے گئے: اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں جو ایمان کے پلرز ارکان ایمان کہلاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جبریل امین نے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس، یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں پیدا ہو پاتی ہے تو دوسرے نمبر پر یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دین کی یہ 3 بنیاد ہے جسے جبریل امین نے سوال کے ذریعہ صحابہ کرام کو سکھایا، اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تھے جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس سے ہمیں بالکل واضح طور پر پتہ چل گیا کہ دین سیکھنے کی ترتیب یہی ہے جو جبریل امین نے صحابہ کے سامنے میں رکھی تھی۔ چلیں آج کا پیغام، توحید کی فضیلت۔ امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں
میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں اس لیے کہ 7 آسمان اور 7 زمین اگر ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک ٹھوس حلقہ بن جائے تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ دے گا۔ 7 آسمان اور 7 زمین ایک ٹھوس حلقہ بن جائے تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ دے گا۔ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں اس لیے کہ یہ ہر چیز کی تسبیح ہے اور اسی کے ذریعہ ساری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے، اور میں تمہیں شرک اور گھمنڈ سے منع کرتا ہوں۔ اس حدیث پر غور کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو مرتے وقت جو وصیت کر رہے ہوتے ہیں اس وصیت میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتے ہیں کہ بیٹے لا الہ الا اللہ کو معمولی مت سمجھنا، اس لا الہ الا اللہ کا پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر وزن کرنے کے لیے ترازو کے ایک پلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دو اور دوسرے پلے میں 7 آسمان اور 7 زمین کو رکھ دو تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک ٹھوس حلقہ بن جائیں تو لا الہ الا اللہ اسے توڑ دے گا۔ جی ہاں، لا الہ الا اللہ کی وہ اہمیت ہے کہ جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو جنت میں جائے گا۔ ایک یہودی لڑکے کے پاس، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، ایک یہودی لڑکے کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں جبکہ وہ بیمار پڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ایک مسلمان کو جس چیز کی فکر ہونی چاہیے بحیثیت شبھ چنتک کے، وہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بچے اسلام قبول کر لو۔ بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اتے ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ جب وہ اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے کہ میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ جی ہاں، کلمہ شہادت کا اقرار اگر اخیر وقت میں بھی ایک انسان کر لیتا ہے تو جہنم میں جانے سے بچ جاتا ہے۔ دوسری طرف ابو طالب کو دیکھیے، اس کی موت کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن اقرار نہیں کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جلے گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کیا فضیلت ہے؟ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو پکارا جائے گا اور اس کے 99 عمل کے رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہوگی وہاں تک پھیلا ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا اے بندے تم اس میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا کہ نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا کیا میرے محافظ فرشتوں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں یا رب۔ اللہ فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ آدمی ڈر جائے گا اور کہے کہ نہیں میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، ہمارے پاس کئی نیکیاں ہیں تیری، آج کے دن تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ کہے گا اے میرے رب، ان سارے دفتروں کے سامنے اس
پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرچی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ وہ سارے دفتر ہلکے پر جائیں گے اور یہ پرچہ بھاری پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ توحید کیا ہے؟ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ملکیت میں، اس کی تدبیر میں اور اس کی عبادت میں یکتا جانا جائے، یہ توحید ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو ہی خالق، مالک اور مدبر جانا جائے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے، اسی سے مدد طلب کیا جائے، اسی کے لیے رکوع کیا جائے، اسی کے لیے سجدہ کیا جائے، اسی کے لیے قربانی دی جائے، اسی کے لیے نظر و نیاز دیا جائے، اور یہی مقصد ہے انسان کی پیدائش کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور سارے انبیاء نے اسی توحید کی طرف اپنی اپنی قوم کو دعوت دی تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور انہوں نے صرف یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پوجا سے بچو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کی شروعات اسی توحید سے کی کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی بعثت کی 23 سالہ زندگی یہی سمجھاتے سمجھاتے دنیا سے گزر گئے، یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہی کہہ رہے تھے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصاری اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور آپ نے دعا کی تھی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ توحید سے ایک انسان کو حقیقی زندگی ملتی ہے، عزت، بزرگی اور کامیابی توحید سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ توحید سے محروم انسان جانوروں کی سی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الفرقان آیت نمبر 44، انہم الا کالانعام بل ہم اضل، بس یہ تو چوپایوں کے جیسے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ توحید سے محروم انسان مردہ ہے، مردہ، اگرچہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہو، کاروبار کرتا ہو، کھاتا پیتا ہو، توحید پر چلنے والا انسان ہی حقیقی معنوں میں زندہ ہے، توحید سے محروم انسان مردہ ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 122، اومن کان میتا فاحییناہ، کیا تم اسے نہیں دیکھتے جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی عطا کی، یعنی ہم نے اس کو زندہ کیا۔ کس چیز سے؟ ایمان سے زندہ کیا، توحید سے زندہ کیا، قرآن سے زندہ کیا، ذکر سے زندہ کیا، نماز سے زندہ کیا۔ توحید پر ایمان نہ رکھنے والا کتنا بھی نیک عمل کر لے، کل قیامت کے دن اس کے وہ سارے کے سارے اعمال کچھ کام نہیں آ سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ وہ زمانے جاہلیت میں رشتہ داروں کا بہت خیال کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ کام اس کو کچھ فائدہ دیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعه انه لم يقل یوما رب اغفر لی خطیتی یوم الدین، یہ دنیا میں جو کچھ بھی اس نے نیکی کا کام کیا تھا کل قیامت کے دن اس کو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دینا۔ توحید کو قائم کرنے سے سماج میں امن قائم ہوتا ہے،
جسم کو راحت ملتی ہے اور دماغ کو عجیب طریقے سے سکون ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یعنی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ ظلم سے مراد شرک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم اگر اس دھرتی پر پایا جاتا ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے ہی امن ہے اور وہی سچے راستے پر ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو آدمی بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور ایمان کے ساتھ یہ نیک عمل ہو تو ہم اسے دنیاوی زندگی میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، سکون کی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک عمل کا بدلہ ان کو ضرور دیں گے۔ گویا کہ کل قیامت کے دن ان کا بدلہ تو ملنے ہی والا ہے، لیکن توحید کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ایک انسان کو دنیا میں سکون ملتا ہے، پیس ملتا ہے، من کی شانتی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی بنیاد پر من کی شانتی عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں پر آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔